के आज नात की ये नुज़रत इफ्तिखार साहिबा के घर पर मुनक़्क़िद की गई है। और नुज़रत इफ्तिखार साहिबा माशाल्लाह माशाल्लाह एक तवील अरसे से उर्दू अदब के खामोश ऐसी सिपाही हैं, ऐसी मुजाहिदा हैं जो काम किए जा रही हैं और किए जा रही हैं। और आज उम्र की उस स्टेज पर है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी का निफ़ से भी ज़्यादा हिस्सा, यानी 50 साल अगर मैं कहूँ इसे, कि हमने एक आधी सदी गुजार दी उर्दू अदब की खिदमत के लिए। और नस्र निगारी के हवाले से भी और शायरी के हवाले से भी जो अपना मर्तबा और मकाम रखती हैं वो काबिल दाद और काबिल तहसीन है। और एक बात और भी यहाँ कहना चाहूँगी, गुलनार आफरीन के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। गुलनार आफरीन साहिबा जो हमारे उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा सरमाया है और असासा है, उनकी बहन है नुज़रत इफ्तिखार साहिबा और चेयरपर्सन भी है। और आज की ये जो तकरीब हमारे यहाँ मुनक़्क़िद यहाँ पर हुई है, इस तकरीब में ये तकरीब मुनक़्क़िद की गई है अंजुमन तस्कीन ज़ौक़ पाकिस्तान की जानिब से। इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से आज इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। और इसकी जो मुंतज़मा है इरफाना पीरज़ादा, इस तंज़ीम की बानी और जो मुंतज़िम है इरफाना पीरज़ादा साहिबा हैं। और काफ़ी अर्से बाद उनसे मुलाकात हुई और मेरी अल्लाह ताला जहाँ ले जाता है और जिस महफिल में ले जाता है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। इंसान को खुद नहीं पता होता उसे कहाँ जाना है, किस जगह पहुँचना है। ये बाबरकत महफिलें अल्लाह के हुक्म से होती हैं और वहीं हमें लेकर जाती हैं। तो मैं भी आज इस महफिल का हिस्सा हूँ। मेरे साथ आज यहाँ राहत अफसाना मौजूद है। हमारे साथ ऑनलाइन प्रोग्रामों में तकरीबन हर हफ्ते 2-3 मरतबा शरीक होती हैं। और हमारे साथ ही हमीदा कशी साहिबा मौजूद है, इरफाना अज़ीज़ साहिबा मौजूद हैं हमारे यहाँ, और फ़रोज़दीबा साहिबा भी मौजूद हैं। खुशनसीबी कि आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। बस इस महफिल की कोई सदारत नहीं है, महफिल तो नबी के नाम की है और आमद रमज़ान के हवाले से ये प्रोग्राम है, इसमें कोई सदारत किसी की नहीं है, ये महफिल उस नाम की है। तो बस मैं भी यहाँ बहुत अच्छा अभी यहाँ पर गुफ्तगू हुई, फ़रोज़दीबा ने भी बात की और इफ्तिखार साहिबा का भी कलाम सुना। और अभी हमीदा कशी साहिबा ने रमज़ान के हवाले से जो बातचीत की, जो गुफ्तगू की, वो वाकई ऐसी है कि जिसके बारे में हम सब जानते भी हैं, लेकिन बस बात है अमल करने की। और दूसरी बात कि आमद रमज़ान में कलाम भी पेश करती हूँ, लेकिन आमद रमज़ान की हम बात कर रहे हैं और रमज़ान के महीने की बात कर रहे हैं। बहुत बाबरकत महीना है और वो तो हम सब अल्लाह से बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, बहुत नज़दीक हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी ये एक चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए कि इस सारी इबादत का मकसद जो था वो अल्लाह ताला के नज़दीक यही है कि हम एक अच्छे इंसान की तरह दुनिया में आएँ और एक इम्तिहान की जगह है ये हमारी जो है, ये अल्लाह ताला ने क्यों हमें दुनिया में भेजा है। बार बार ये सवाल अब सताता है, बहुत तंग करता है। ज़िंदगी गुजर गई है, ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हमारे पास है, मेरे पास, मैं अपनी बात कर रही हूँ, बाकी लोग तो भी माशाल्लाह माशाल्लाह ज़िंदगी का हिस्सा है, भागते दौड़ते हैं। वो वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता चला जाता है। जब हम पीछे पलट कर देखते हैं तो पता चलता है कि एक दरवाजे से दाखिल हुए थे और दूसरे दरवाजे से अब बाहर जाने का वक्त आ गया है। बहुत सारी ज़िंदगी हमारी गफलत में गुजर जाती है और हमें एहसास ही नहीं होता। तो हमारी जो ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है? 2 ही मकासद है। एक इबादत है जो अल्लाह ताला ने हमारे फ़राइज़ में शामिल कर दी है हमारे लिए, और दूसरे हक़ूक़ुल इबाद हैं जिनका हमें बहुत बार बार तज़किरा जिनका किया गया है। हक़ूक़ुल इबाद जो है हमारी इबादत के ज़रिए हम हक़ूक़ुल इबाद तक पहुँचते हैं। तो हमारी हक़ूक़ुल इबाद के हवाले से देखिए, हमारे अल्लाह ताला हमारी इबादत में तो हमारी कहीं कमी बेशी होगी, कजी हो जाएगी, गफलत हो जाएगी। वो रब है, माफ़ करने वाला है, बहुत गफूर और रहीम है। लेकिन हमारा जो हक़ूक़ुल इबाद है उसका मामला बहुत सख्त है, जिससे हम बहुत ज़्यादा गफलत बरतते हैं। वो सख्त इस कदर है कि अगर हमने किसी शख्स का दिल दुखाया है तो महशर का मैदान होगा, अल्लाह ताला कहेंगे मैं माफ़ करने वाला नहीं हूँ, जाओ इस महशर के मैदान में उस शख्स को ढूंढ कर आओ और उस शख्स से पहले माफ़ी मांग कर आओ। अगर वो माफ़ कर देता है तो तुम्हारी माफ़ी हो जाती है, फिर मेरे पास आना। अब आप सोचिए कि वो महशर का मैदान है जिसमें हर तरफ एक अफरा तफरी है और कितना बड़ा वो मैदान होगा, हर शख्स वहाँ मौजूद होगा। उसमें हमें वो शख्स कहाँ मिलेगा जिसका हमने दिल दुखाया, वो शख्स कहाँ मिलेगा जिसका हमने माल खाया, वो शख्स कहाँ होगा जिस पर हमने जुल्म किया। बहुत मुश्किल है वहाँ तलाश करना। तो ये ज़िंदगी जो बहुत मुख्तसर सी है, इसी में हमें उस शख्स तक पहुँचना है, अपना एहतसाब करना है, अपना जो है वह अल्लाह ताला के अगर सुरखरू होना है तो हमें ये पहचान करनी है कि अगर आज तक हमने ज़िंदगी में अगर किसी को नुकसान पहुँचाया है, दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, परेशान किया है,
تو ہمیں اس سے معافی مانگنی چاہیے. جب اللہ معاف کر سکتا ہے تو انسان بھی ہمیں معاف کر سکتا ہے. اور صرف دل سے جب ہم معافی مانگتے ہیں ہماری نیتیں صاف ہو جاتی ہیں تو وہ رب قبول کرنے والا ہے. بڑے بڑے معاملات معاف ہو جاتے ہیں. جب اتنے بڑے بڑے گناہوں کی معافی ہے, کہا جاتا ہے کہ توبہ کا وقت نزا کے وقت تک ہے, نزا کے وقت تک ہے. یعنی ہم آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے کہ ہم اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں. چھوٹا گناہ ہو, بڑا ہو, خطا ہو, جو بھی ہو, اس کی معافی ہماری, لیکن وقت نظر تک ہے. جب ہم اس کیفیت میں پہنچ جاتے ہیں, جب ہم بستر پر ہوتے ہیں اور جاگنے کا نظر کا وقت, ہم سب کے علم میں ہے کہ کتنا تکلیف دہ وہ مرحلہ ہوتا ہے. ہمارا سانس یہاں ہوتا ہے, اس کے بعد پھر حلقوم میں جب آ جاتا ہے, نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں, کسی نے کسی کا دل دکھایا ہوا ہوتا ہے, کسی نے ماں باپ کو ستایا ہے, کسی اور کو ستایا ہے, جان نہیں نکلتی. جہاں کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جان نہیں نکلتی. بڑی جاگنے کا وقت بہت تکلیف بھی ہوتا ہے. میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے, اپنے شوہر کو جاتے ہوئے دیکھا اور بہت سے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. لیکن جب میری زندگی سے میرے شوہر گئے تب مجھے زندگی اور موت کے حوالے سے حقیقت کا علم ہوا ہے کہ زندگی ہے کیا اور موت کیا ہے. تو بس یہ ماہ رمضان ہے اور یہاں پر ہمیں جب میرا ماہ رمضان ہمارے پاس آ گیا ہے اور اتنا مقدس مہینہ ہے, بہت خوش قسمت ہیں کہ اس رمضان میں ہم زندہ ہیں, سلامت ہیں, چل پھر رہے ہیں. کل تک جو لوگ ہمارے ساتھ تھے پچھلے رمضان میں تھے, آج بہت سے ہم میں نہیں ہیں, لیکن ہم ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے محسن کی. بے شک ہم بیمار بھی ہیں, بہت سے لوگ ایسے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں, اس کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری سہولتیں دی ہیں. جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے بھی. تو باہر ہمیں اپنا خیال رکھنا. اور جو سب سے بڑا کام ہے رمضان میں, رمضان کیا مطلب ہماری زندگی کے ہر لمحے میں ہمارے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ زبان ہے. زبان کو کہا ہے دانتوں کے تلے رکھو, زبان کو دانتوں میں دبا کے رکھو. کیا مطلب ہے زبان کو دانتوں میں دبا کے؟ تو دیکھیے 2 سیکنڈ بھی آپ نہیں دبا سکتے اپنی زبان کو. جب ہم نے زبان کو درمیان میں, دانتوں کے درمیان میں لے آئے تو کتنی تکلیف دہ بات ہوگی. یعنی آپ کو اپنا منہ بند رکھنا ہے, آپ نے جو الفاظ اپنے منہ سے نکالنے ہیں ان کو سوچنا ہے کئی بار کہ اس میرے الفاظ سے, میرے حروف سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ جائے گا, کسی کو تکلیف تو نہیں ہو جائے گی. تو ایک تو ہمیں اپنی زبان کا خیال رکھنا ہے, دوسرے ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. ساری زندگی ہو جاتی ہے اپنے نفس سے لڑتے لڑتے, لیکن یہ اتنا خطرناک جانور ہے یہ نفس جو ہے, جس پر کنٹرول کرنا بہت مشکل, بہت مشکل. ایک لمحے میں انسان فرشتہ ہے اور ایک لمحے میں انسان شیطان ہو جاتا ہے. وہی لمحہ ہے جب ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہے. تو ماہ رمضان یا آمد رمضان ہمارا آیا ہے, ہم سب اس کا استقبال کرتے ہیں. آج کی محفل بہت بابرکت محفل ہے اور میں کوئی کچھ بھی نہیں ہوں, بس یہ جو بات چیت ہے, یہ جو بھی بات کر رہی ہوں, یہ دل سے آواز نکلتی ہے کیونکہ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے. والدین بھی میرے گئے, ماں بھی گئی, بھائی بھی گئے, والد بھی میرے گئے. اور لیکن میں نے اپنے شوہر کو جب جاتے ہوئے دیکھا ہے, انہوں نے زندگی میں میرا ہر لمحہ ایسا ساتھ دیا ہے کہ میں نے بھول نہیں سکتی. آج 3 سال ہو گئے, میں نہیں بھول سکتی انہیں, اور آنسو آنکھ سے ٹپکتے رہتی ہوں. تو بس یہی مجھے وہ سبق دے گئے. ساری زندگی میں انہوں نے مجھے یہی سبق دیا تھا اور یہی مجھ سے کہا تھا کہ کسی سے نہ ہمیں کسی سے نہ موازنہ کرنا ہے, نہ مقابلہ کرنا ہے, نہ شہرت کے پیچھے بھاگنا ہے, نہ دولت کے پیچھے بھاگنا ہے. آپ دیکھیں یہ چیزیں آپ کے پیچھے بھاگیں گی, آپ کے پیچھے یہ چیزیں خود بخود بھاگیں گی اور آپ اسے جان چھڑانا چاہیں گے. میں جان چھڑاتی ہوں چیزوں, ساری زندگی ہو گئی مجھے جان چھڑاتے ہوئے. میں نے کبھی طلب نہیں کی, نہ دولت کی, نہ صدارت کی, نہ مہمان, مجھے سب چیزوں کی قدر ہوگی. اور آج دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے, کتنی نوازش ہے, کتنی اس کی رحمتیں ہیں. کراچی میں 1 کروڑ میرے نام سے منسوب ہے. کوئی سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا. میرے کام پر 22 ایم فل اور BS اور MS کے مقالے ہو چکے ہیں. انڈیا میں میرے کام پر میری ربائی کی 24 اوزان پر میرے انڈیا میں جو ہے ریسرچ PhD ہو رہا ہے میرے کام پر. انڈیا نے میرے نام سے پچھلے سال 3 جولائی کو میرے نام سے ایوارڈ کا اجرا کیا ہے. آج دنیا بھر کے لوگ تو ایک پلیٹ فارم جو میں نے کورونا کے زمانے میں پوری زندگی میری گزر گئی, پیشوار لوگوں نے, پیشوار تنظیموں نے, اداروں نے, میگزینس میں کام میں نے کیا ہے سائڈ بائی سائڈ. لیکن میں نے کبھی کوئی عہدہ قبول نہیں کیا, کسی تنظیم سے وابستہ نہیں ہوئی. میں نے کہا میں بس اپنے کام سے زندہ رہنا چاہتی. یہی وجہ ہے کہ میں نے جو وقت بہت مشاعرے اٹینڈ کیے, ایسا نہیں کہ نہیں کیے. 10,000 صفحات کی کلیات میری آئی ہیں. 10,000 صفحات کا آسان کام نہیں ہے. اور یہ 100 کتب کا مسودہ ہے جو میں نے یکجا کیا ہے. 2 کلیات میری ابھی زیر طبع ہے. یہ عالمی سطح پر ایک ایسا کام میرے رب نے مجھ سے کیا. اس وقت میں 10 سے 12 گھنٹے لکھتی ہوں. آنکھیں میری ختم ہو چکی ہیں, جسم ختم ہو چکا ہے. صرف یہ آواز ہے, یہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیوں میرے جسم میں ابھی تک برقرار رکھی ہوئی ہے. شاید کہ مجھ سے وہ کام لینا چاہتا ہے.
ایک پلیٹ فارم میں نے کورونا کے دور میں آن لائن جو تھا وہ منتخب کیا، وہ ابھی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ میری کوشش تھی کہ ساری زندگی میں نے ادب کو بہت قریب سے دیکھا ہے، بہت نزدیک سے دیکھا ہے۔ میں سن 70 سے، سن 68 سے لکھ رہی ہوں اور بڑے بڑے میں نے پروگرام میں اٹینڈ کیے الحمدللہ۔ اور میں نے جو ناانصافیاں دیکھی ادب کے شعبے میں، خاص طور پہ ادیب جو قلمکار ہیں، لکھاری ہیں، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے جن کا حساب ہوگا نا وہ عالم ہوگا، شہید ہوگا۔ 3 لوگوں کا حساب سب سے پہلے ہوگا، سب سے پہلے دوزخ میں وہی لوگ ڈالے جائیں گے۔ تو ہمارا حساب جو سب سے پہلے ہونے والا ہے، ہم نے کیا کیا؟ ہمیں جب اس بات کو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی، لکھنے پڑھنے کی، قلم کی ہمارے ہاتھ میں، ہم نے کیا کیا؟ لوگوں کو کیا دیا؟ ہماری زندگی سے کیا لوگوں نے حاصل کیا؟ ہماری تحریروں سے کیا حاصل کیا؟ تو یہی بس ہم نے کیا کہ میں نے جب کورونا آیا تو میں نے بھی ایک پلیٹ فارم منتخب کیا اور میں نے کہا آج تک جتنے لوگوں کو مقام مرتبہ نہیں مل سکا پوری دنیا میں ان سب کو یکجا کروں گی، ایک صف ان کی باندھوں گی، بتاؤں گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، ان کو یہاں آنا چاہیے۔ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ 1000-2000 لوگ جو پوری دنیا سے جڑتے ہیں اور ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک قلمکار ہے اور لکھاری ہے، ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ عمل کا مہینہ ہے، ہم نے عمل کرنا ہے، اپنے عمل کو درست کرنا ہے۔ بہت ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ایسا نہیں کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے بڑا وقت دیا ہے۔ یہ جتنے بھی لمحے، چند لمحے بھی بہت طویل ہو جاتے ہیں اگر نیکی کے راستے پہ گزارے جائے، اور اگر عمر طویل بھی مل جائے اور وہ بدی کے راستے پر ہو تو بہت مختصر ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، اپنا کلام پیش کرتی ہوں۔